السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، فیروز خان نے اپنی اہلیہ علیزہ فاطمہ کو طلاق کیوں دی؟ علیزہ فاطمہ کو فیروز خان سے کیا شکایات تھیں اور فیروز خان علیزہ فاطمہ کے ساتھ اب مزید رہنا پسند کیوں نہیں کر رہے تھے؟ دونوں کے درمیان بیسک جھگڑا کس بات پر شروع ہوا تھا؟ اب دونوں کی طلاق کے بعد ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا علیزہ فاطمہ بچوں کو اپنے پاس رکھیں گی یا فیروز خان بچوں کی کفالت کریں گے؟ اس حوالے سے آج اپنی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل میرا جہان ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ شوبز کے حوالے سے مزید اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو بات کرتے ہیں فیروز خان اور ان کی اہلیہ علیزہ فاطمہ کی طلاق کے حوالے سے۔ ناظرین، فیروز خان اور ان کی اہلیہ علیزہ فاطمہ کے حوالے سے طلاق کی خبریں کئی روز سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھیں، لیکن دونوں کی جانب سے اس بات کی باقاعدہ تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس بات کی جب تصدیق کب ہوئی؟ یہ اس وقت ہوئی جب دونوں یعنی علیزہ فاطمہ اور فیروز خان 19 ستمبر کو کراچی کی ایک فیملی عدالت میں پیش ہوئے۔ علیزہ فاطمہ اپنے دونوں بچوں اور اپنے والدین کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئیں اور اس موقع پر فیروز خان نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس کے نتیجے میں علیزہ فاطمہ اور ان کے بچوں کو جج صاحب نے عدالت میں بلایا تھا۔ فیروز خان کی جانب سے عدالت میں ایک درخواست دی گئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ان کے بچوں سے ملوایا جائے اور بچوں سے مستقبل میں بھی ملاقات کی باقاعدہ اجازت دلوائی جائے۔ اس حوالے سے علیزہ فاطمہ کو جب کورٹ میں بلایا گیا تو علیزہ نے کورٹ میں آ کر جج کے سامنے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو مستقبل میں فیروز خان سے نہیں ملنے دیں گی۔ جی ناظرین، انہوں نے کہا کہ فیروز خان اگرچہ ان کے بچوں کے والد ہیں، لیکن وہ یہ پسند نہیں کریں گی کہ ان کے بچے جو ہیں اپنے والد سے مستقبل میں ملے۔ علیزہ نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ فیروز خان اس قابل نہیں ہے کہ اسے بچوں سے ملنے دیا جائے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے علیزہ فاطمہ نے بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں سے علیزہ کے ساتھ فیروز کا رویہ درست نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے کفالت کر رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کافی عرصے سے جھگڑا چل رہا ہے اور وہ کئی عرصے تک اپنے والدین کے پاس رہتی رہی ہیں۔ انہوں نے عدالت میں بتایا کہ کچھ عرصہ قبل ان کے بیٹے سلطان کی طبیعت شدید خراب تھی اور وہ ہاسپٹلائز تھا، تو اس دوران انہوں نے بچے کے والد فیروز خان کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ ان کے بیٹے سلطان کی طبیعت خراب ہے تو آپ ہاسپٹل تشریف لے آئیے، لیکن فیروز خان نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے ان کے ایک دوست سے رابطہ کیا، یہاں تک کہ علیزہ فاطمہ کا کہنا تھا کہ فیروز نے کہا کہ میں انہیں بچوں کے حوالے سے بلیک میل نہ کروں۔ تب میں نے انہیں ان کے بیٹے کی ایک پکچر بھی بھیجی جو وہ ہاسپٹل میں زیر علاج تھا، لیکن اس نے یعنی فیروز خان نے اس تصویر پر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو میں نے مجبور ہو کر فیروز خان کے ایک دوست کو فون کیا اور ان کے یہ دوست فیروز خان کو زبردستی ہسپتال لے کر آئے۔ اسی طرح بے شمار الزامات علیزہ فاطمہ نے فیروز خان پر لگائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی 4 سالہ زندگی کے دوران انہوں نے بہت ہی مشکل وقت گزارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیروز خان نہ صرف ان پر تشدد کرتا ہے بلکہ ان کو ذہنی ٹارچر بھی کرتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک روز ان کے جھگڑے کے دوران فیروز خان نے ان پر گن بھی تان لی اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، اور 4 سال کے دوران کوئی ایسا دن نہیں تھا جب فیروز خان ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ علیزہ فاطمہ نے اپنی گواہی کے لیے بتایا کہ اگر عدالت چاہے تو وہ محلے داروں سے یہ بات کنفرم کر سکتی ہے کہ ان کے جھگڑے کے دوران محلے دار گھر آ کر یہ بات پوچھا کرتے تھے کہ آخر ان دونوں کے درمیان کیوں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اور علیزہ فاطمہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس قسم کے ماحول سے اپنے بچوں کو دور رکھوں، اور میں نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہی یہ بہتر سمجھا ہے کہ میں فیروز خان کے ساتھ اب مزید نہ رہوں اور علیحدہ ہو کر اپنے بچوں کی پرورش کروں۔ علیزہ فاطمہ نے فیروز خان پر بے وفا ہونے کا بھی الزام عائد کیا۔ علیزہ فاطمہ کا کہنا تھا کہ فیروز خان نہ صرف ان پر تشدد کرتا تھا بلکہ ان کے ساتھ بے وفائی بھی کرتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن شوہر کی بے وفائی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔
اس دوران عدالت نے علیزِ فاطمہ سے دریافت کیا کہ اب وہ مزید کیا چاہتی ہیں، جبکہ دونوں کے درمیان اب باقاعدہ طلاق ہو چکی ہے۔ تو علیزِ فاطمہ نے کہا کہ ان کی خواہش ہے، وہ چاہتی ہیں کہ فیروز خان اپنے بچوں کی کفالت کے لیے ماہانہ 1 لاکھ روپیہ دونوں کا خرچہ دے، جس پر فیروز خان نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کا خرچہ پہلے ہی علیزِ فاطمہ کو دے رہے ہیں، لیکن علیزِ فاطمہ کا کہنا تھا کہ فیروز خان کی جانب سے 20,000 دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن 20,000 میں تو میرے بچوں کا دودھ بھی نہیں آتا۔ علیزِ فاطمہ کا کہنا تھا کہ فیروز خان نے حال ہی میں ان کے بیٹے سلطان کا اسکول میں داخلہ کروایا ہے، جس کے اسکول کے چارجز بھی بے تحاشا ہیں، پھر ان کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے کہ وہ بچے کو وہاں ڈراپ کر سکے، اور ان کا گھر بھی اسکول سے بہت دور ہے، تو یہ اخراجات بھی ان کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ دونوں بچوں کی کفالت کے لیے فیروز خان کو ماہانہ 1 لاکھ روپیہ خرچ دینے کا پابند کیا جائے۔ بہرحال عدالت نے اس موقع پر فیروز خان کی ان کے بچوں سے ملاقات کروائی، جو کہ آدھا گھنٹہ تک جاری رہی۔ اس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت 1 اکتوبر تک ملتوی کر دی، اور اس کے ساتھ فیروز خان کو پابند کیا کہ وہ اپنے بچوں سے اب 1 اکتوبر تک نہیں مل سکتے۔ اب 1 اکتوبر کو فیروز خان کی جانب سے علیزِ فاطمہ پر بچوں کو نہ ملنے دینے کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں، جس حوالے سے انہوں نے عدالت میں درخواست بھی دائر کی تھی، عدالت نے علیزِ فاطمہ کو اس حوالے سے نوٹس جاری کیا ہے۔ اب علیزِ فاطمہ اس نوٹس کا 1 اکتوبر کو جواب دے گی اور دونوں دوبارہ عدالت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، فیروز خان نے اس سے قبل علیزِ فاطمہ سے اپنے طلاق کی خبروں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن کل علیزِ فاطمہ کی جانب سے انسٹاگرام پر ایک سٹوری شیئر کی گئی، جس میں انہوں نے فیروز خان پر الزامات عائد کیے اور اپنی طلاق کی بھی تصدیق کر دی۔ اس سے قبل دونوں ہی ایک دوسرے کو فیس بک اور انسٹاگرام پر انفالو کر چکے تھے، اور دونوں نے اپنی اپنی پکچرز بھی ڈیلیٹ کر دی تھی۔ فیروز خان نے فرسٹ ٹائم اس کا رد عمل دیا اور انسٹاگرام پر آ کر ایک سٹوری شیئر کی، جس میں انہوں نے ناظرین کو اپنی طلاق کی باقاعدہ تصدیق کی اور بتایا کہ دونوں کے درمیان 3 ستمبر کو باقاعدہ طلاق کنفرم ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، معاملہ عدالت میں ہے، اس لیے وہ اس پر مزید بات نہیں کر سکتے۔ بہرحال علیزِ فاطمہ اور فیروز خان کے درمیان طلاق کنفرم ہو گئی ہے، لیکن شوبز حلقوں میں اور ان دونوں کے جو شائقین ہیں ان کو ان جوڑے کی طلاق نے اداس کر دیا ہے۔ شوبز حلقوں میں بے شمار پسندیدہ جوڑوں کی طلاق ہوئی ہیں، جن میں سجل علی اور احد شامل۔ اسی طرح عروہ خان اور فرحان سعید کے حوالے سے بھی طلاق کی خبریں منظر عام پر آ چکی ہیں، اگرچہ دونوں نے اس حوالے سے باقاعدہ تصدیق نہیں کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جوڑا بلال اشرف اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی طلاق کی خبریں زیر گردش ہیں۔ فیروز خان اور علیزِ فاطمہ کے درمیان طلاق کا بڑا سبب ہانیہ عامر کو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ فیروز خان اور ہانیہ عامر نے کچھ عرصہ قبل عشقیہ ڈرامے میں اکٹھے کام کیا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی کو ناظرین نے بہت پسند کیا تھا۔ اس دوران شوبز حلقوں میں دونوں کی دوستی کے خوب چرچے ہوئے، اور اس بات کو علیزِ فاطمہ نے بھی محسوس کیا، اور انہوں نے ایک روز کہتے ہیں کہ سیٹ پہ جا کر کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور وہ ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئیں، اور اس کے بعد سے ہی ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی خبریں منظر عام پر آ رہی تھیں۔ ناظرین، بہرحال دونوں کی طلاق کنفرم ہو چکی ہے، اور علیزِ فاطمہ اور فیروز خان کی 2018 میں شادی ہوئی تھی۔ 2019 میں ان کا پہلا بچہ سلطان پیدا ہوا۔ اس کے بعد بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی ان کی لڑائی جھگڑے کی خبریں منظر عام پر آئی تھیں، اور یہ بات کہی جا رہی تھی کہ دونوں کی طلاق ہو گئی ہے، لیکن طویل عرصے کے بعد ایک شادی کی تقریب میں دونوں کی اکٹھی تصویر دیکھ کر ناظرین بہت خوش ہوئے، اور انہیں اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ یہ جوڑا ابھی تک اکٹھے ہے اور طلاق کی خبریں جو ہیں وہ سچ ثابت نہیں ہیں۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد یعنی ان کی صلح ہوئی، اور اس دوران ان کی ایک بیٹی فاطمہ بھی پیدا ہوئی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے 7 ماہ بعد یہ جوڑا باقاعدہ طور پر ایک دوسرے سے اب الگ ہو چکا ہے۔ دونوں کی جانب سے طلاق کی بھی کنفرمیشن ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔